الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے، احسان ہے اور فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان والوں کی یہاں پیدا کیا ہے، اور مزید کرم یہ ہوا کہ دنیا کے اندر بے شمار پجاریوں کی طرح ہمیں بننے سے محفوظ فرمایا ہے۔ آج کل ہم دنیا میں نظر ڈالیں اور دنیا کے نقش و نگار کے اوپر ہم توجہ دیں تو ہمیں ایک چیز بہت کثرت کے ساتھ سنائی دیتی ہے، اور وہ ہے ایک دوسرے کی حق تلفیاں۔ ہر شخص کا شاکی ہے، ہر شخص کی زبان پر دوسرے کی شکایتیں ہیں۔ بڑے کو چھوٹے سے شکایت ہے، چھوٹے کو بڑے سے شکایت ہے، اولاد کو والدین سے شکایت ہے، والدین کو اولاد سے شکایت ہے، استاد کو شاگرد سے شکایت ہے، شاگرد کو استاد سے شکایت ہے، بڑے کو چھوٹوں سے شکایت ہے کہ وہ ان کی تعظیم نہیں کرتے اور ان کے سامنے اپنے حکم چلاتے ہیں، چھوٹوں کا بڑوں سے شکایت ہے کہ وہ ان کے ساتھ ادب سے پیش نہیں آتے اور ان کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ نہیں کرتے، اور والدین کا بچوں سے شکایت ہے کہ وہ ان کی خدمت نہیں کرتے اور ان کے سامنے اپنی منمانیاں کرتے ہیں۔ اولاد کو والدین سے شکایت ہے کہ وہ جیسے ٹیلی ویژنوں کے اوپر دیکھتے ہیں کہ جیسے ایکٹر وغیرہ اپنے بچوں کو کس طرح محبت اور پیار کے ساتھ پیش آتے ہیں، ہمارے والدین ایسے کیوں پیش نہیں آتے۔ استاد کو شاگرد سے شکایت ہے کہ وہ ان کی نہیں مانتے اور ان کے سامنے استادیاں کرتے رہتے ہیں۔ تو معزز سامعین، آج کا ہمارا نوجوانی جو طبقہ ہے وہ ایک غلط راہ کے اوپر چلتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ایک بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ وہ غلط راہی اختیار کی ہے، اور یہ بھی ایک جگہ اپنی بات مسلم ہے کہ وہ ایک حد درجے کا ڈرپوک اور بزدل بن چکا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ بچوں کی غلطیاں نہیں ہیں، یہ غلطیاں ہیں ان کے والدین کے اور ان کے سرپرست کی ہیں، کہ جب والدین اپنے بچوں کی شکایتیں کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ بگڑ چکا ہے اور ہمارا بچہ ہمارا کہنا نہیں مانتا، تو میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی کتنی پابندیاں کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے پر کتنے پیروکار ہیں؟ جب تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نقش قدم پر آپ لوگ نہیں چلو گے تو پھر آپ کے بچے سے کیا امید رکھی جا سکتی؟ بچہ دیکھتا ہے کہ باپ نماز نہیں پڑھتا، ماں نماز نہیں پڑھتی، بچہ دیکھتا ہے کہ مؤذن مسجد کے اندر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں لگاتا ہے اور باپ پلنگ کے اوپر کھراٹے لے رہا ہوتا ہے اور ماں پڑوسوں کے اندر گپ شپ میں لگی ہوئی ہوتی ہے۔ بیٹا دیکھتا ہے کہ گھر کے اندر قرآن طاق پر رکھا ہوا ہے، باپ بھی پڑھنا جانتا ہے، ماں بھی پڑھنا جانتی ہے، لیکن کسی کو توفیق نہیں ہوتی۔ بیٹا دیکھتا ہے کہ باپ ہمیشہ دوسروں کی کھالیں ادھیڑنے میں رہتا ہے اور ماں دوسروں کی چغلیاں کرنے میں رہتی ہے۔ بیٹا دیکھتا ہے کہ باپ قرآن کی تلاوت اور اسلامی معلومات کی کتابوں کے بجائے وہ ناول اور اخبارات جیسوں کا مطالعہ کرتا ہے۔ ماں کو دیکھتا ہے کہ وہ قرآن اور اسلامی قواعد کے بجائے وہ ٹیلی ویژنوں کے سامنے بیٹھی رہتی ہے۔ جب بچہ یہ تمام چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں یہ بات ذہن نشین ہو جاتی ہے کہ جو میرے والدین زندگی گزار رہے یہی اصل زندگی۔
اس کے اوپر ایک گہرا اثر اور نقش ہو جاتا ہے. ورنہ آپ تاریخ کی پہلی کتابوں میں جا کر دیکھیں گے کہ جب ہم با اخلاق تھے تو ہمارے بچے بھی با اخلاق ہوا کرتے تھے. جب ہم با ادب تھے تو ہماری اولادیں بھی با ادب ہوا کرتی تھی. جب ہمارے اندر ایمان کا نور تھا اور ہمارا دل خوف خدا سے دھڑکتا تھا تو ہم نے کفار کے بے شمار حربوں کو توڑنے کے لیے اور بے شمار ان کی جالوں کو توڑنے کے لیے ایسے ایسے مجاہدین اور مفسرین اور محدثین پیدا کیے. پہلے اوراق کے اندر جا کر دیکھیے کہ وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بخوبی آتا ہے کہ جب چھوٹے سے بچے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے لیے لشکر تیار کر رہے ہیں اور وہ صفوں کے اندر چھپ رہے ہیں. تو کسی نے ان سے ایسے چھپاتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ بیٹا آپ کیوں چھپ رہے ہو؟ فرمانے لگے کہ مجھے ڈر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنگ میں قبول نہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو بلایا اور فرمانے لگے کہ آپ ابھی چھوٹے سے ہو، چھوٹے بچے ہو، آپ جنگ میں نہیں جا سکتے. تو وہ رونے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا رونا دیکھا نہیں گیا اور ان کا شوق جہاد اور شوق شہادت کو دیکھ کر انہیں اجازت دے دی گئی. پھر اسی عہد کے اندر ایک واقعہ اور ہے کہ ایک ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر آئی کہ یا رسول اللہ میرا کوئی بڑا ہے نہیں کہ میں جس کو جنگ کے اندر بھیج سکوں، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اسے قبول کر لیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ جنگ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ میں اس کا کیا کروں گا. تو وہ عورت کہنے لگی کہ مجھے معلوم ہے کہ میرا بیٹا تیر اور تلوار تو نہیں چلا سکتا لیکن تیر کو روک سکتا ہے. کہ جب آپ کے اوپر دشمنوں کی یلغار ہو، جب آپ کے اوپر دشمن حملہ کرے تیروں اور تلواروں سے تو میرے بچے کو سامنے کر لیں، یعنی ڈھال کی طرح استعمال کر لیں. یہ ان کا جذبہ ایمانی ہوا کرتا تھا. اسی غزوہ احد کے اندر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آتا ہے کہ ان کی نئی نویلی دلہن ہے. اگلی دن کان میں آواز پڑتی ہے کہ مسلمان جہاد کے لیے جائیں. انہوں نے غسل بھی نہیں کیا اور ڈائریکٹ جا کے اس کے صفوں کے اندر جا کے گھس گئے اور اتنا جفا کشی کے ساتھ لڑے کہ آخر میں شہادت کا جام پیا. تو کیا ان چھوٹے سے بچوں کے اندر کیا کچھ ارمان نہیں رہے ہوں گے؟ کیا اس ماں کے اندر اپنے بچوں کے لیے کچھ ارمان نہیں رہے کہ چھوٹے سے بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر پیش کر دیں کہ یہ لیجیے ہماری طرف سے. تو اصل کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آج ہماری جو قوم کے نوجوان ہیں یہ ان کو کیا ہوا جو یہ راہ سے بھٹک چکے. حالانکہ آج بھی امت کے قومیں باندھ نہیں ہوئی. انہوں نے ایسے ایسے محدث اور ایسے ایسے مفسر پیدا کیے جو آج بھی بڑی بڑی خدمات انجام دے رہے ہیں، بڑے بڑے اور ہر وقت دشمن کے ہر مقابلے کے لیے تیار رہتے ہیں. لیکن اصل مقصد یہاں پر اپنی ذات کو سنبھالنا ہے کہ ہم جب اپنی ذات کو سنبھالیں گے تو ہمارے گھر کے اندر کا ماحول درست ہوگا. یاد رکھیں کہ ہمارے صرف ایک ہی غلطی کی وجہ سے اگر ہم نے اپنے بچوں کو دینی تربیت نہیں دی، اگر ہم صرف ہماری ایک ہی غلطی کی وجہ سے اس کی پوری نسل برباد ہو جائے. اب وہ کون سی نسل اس کی جا کر راہ راست پر آئے وہ اللہ جانتا ہے. لیکن آج اگر ہم تہیہ کر لیں، ہم ارادہ کر لیں کہ نہیں آج سے یہ ہمارے گھر کے اندر دینی ماحول ہوگا تو اس سے ہمارے گھر کے اندر برکتیں بھی ہوں گی اور ہماری جو شکایت ہوا کرتی ہے کہ ہمارے بچے ہماری نہیں سنتے تو یہ شکایت انشاءاللہ نہیں ہوگی. یہ اپنے اوپر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ جو نوجوانوں کا طبقہ ہے کہ یہ صرف اپنی غلطیوں کے اوپر چل تو رہا ہے لیکن صرف ان کو ایک ٹھوکر کی ضرورت ہے. یہ خود راہ راست پر آ جائیں گے. اس کے معاملے میں جا کر علماء سے پوچھئے اور فقہاء سے پوچھئے. لیکن آج تو ماحول اس کا الٹا ہو چکا ہے کہ جب کوئی بچہ غلط کام کرتا ہے یا پھر بدماشیاں کرتا ہے اس کی شکایت اس کے والدین کے پاس پہنچتی ہے تو اس کے والدین اس کو سمجھانے کے بجائے اس کو شاباشیاں دیتے ہیں اور مد مقابل سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور کیوں تو نے میرے بچے کو مارا؟ تو یہ
ان کا ایک سپورٹ ہوا اور ان کو اور ہمت افزائی ہوگی، نہیں میں اچھا کر رہا ہوں. تو یہ ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں لیکن یہ ان کے اوپر بہت بڑا اثر پیدا کرتی. تو یہ جہان جو ہے اور یہ جو ایک دنیا ہمیں ملی ہے، یہ صرف ایک ہمارے ہی ذات سے مقصود نہیں. تو ہمارے گھر کے اندر جتنے بھی افراد ہیں وہ ان سب کی نگرانی ہمارے اوپر دی جاتی ہے کہ تمہارے تحت تمہاری بیوی ہے، بچے ہیں، اور جتنے بھی تمہارے رشتہ دار تمہارے تحت ہیں، سب کے اوپر تم نگراں بنائے گئے ہو. اور اگر وہ بے دینی کے اوپر پڑے تو پوچھ تم سے ہوگی. اگر انہوں نے نماز نہیں پڑھی اور تم نے ان کو نماز کے لیے نہیں بولا تو پکڑ تمہاری بھی ہوگی کہ تم بھلے ہی کتنے نمازی ہو جاؤ، تم بھلے ہی کتنے عبادت گار بن جاؤ، لیکن تم نے اپنے گھریلو ماحول کی بنانے کی کوشش نہیں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کے ساتھ تمہاری بھی پکڑ کرے. تو یہ صرف اپنی ذات کو بنانا نہیں ہے بلکہ اپنے پورے خاندان اور اپنے پورے گھر کو لے کر چلنا ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ محنت تو کرنی پڑے گی. تو اب وہ محنت کون کرے گا؟ ہم اپنی ذات سے محنت کریں. تو اس کے لیے آسان شکل یہ ہے کہ جو کتابیں ہیں، مخصوص کتابیں علماء کرام سے جا کر پوچھے، فضائل اعمال اور دیگر کتابیں، ان کی گھروں کے اندر تعلیم کی جائے. اس کے اندر جو صحابہ کے واقعات لکھے ہیں اور نمازوں کے جو فوائد ہیں، نماز کے نہ پڑھنے کے اوپر جو نقصانات ہیں اور زکوٰۃ دینے کے، صدقہ کرنے کے جتنے بھی فوائد اس کے اندر لکھے ہیں اور جتنی برکتی کی چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں وہ بہت مفید چیز ہے. تو یہ ایک آسان شکل ہے اپنے گھر کے اندر دینی. اور جب یقین رکھیں کہ جب ہمارے گھر کے اندر دین داخل ہو جائے گا تو آپ کو کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہوگی. باپ نمازی، ماں دیکھو نمازی، بیٹا نمازی، پورے گھر کا ایک ماحول ایک نورانیت کے اندر بدل جائے گا. اور جو ہمارے گھروں کے اندر بے سکونی ہے وہ سکون کے اندر بدل جائے گا. یہ یقینی ہے. اور اس کے اندر کوئی خرچ بھی نہیں ہے کہ ہاں کچھ خرچہ ہو. تو یہ فری کی ایک آئیڈیل ہے جو ہمارے گھروں کے اندر ہونا چاہیے اور علماء کرام اس کے اوپر بے ہاں توجہات دے رہے ہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی کوشش کر کے دیکھیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار فوائد دیں کہ تمہاری اپنی بھی زندگی سدھرے گی اور تمہارے گھر والوں کی بھی زندگی سدھرے گی. جو علماء کرام اور جو اسلامی قواعد ہیں وہ ان کے سامنے بھی آئیں. ورنہ آج ہمارے گھر کے اندر خواتین کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اسلام کیا چیز ہے، نماز کیا چیز ہے. یہاں تک بات کارگزاریوں کے اندر یہاں تک آتی ہے کہ نبی کس کو بولتے وہ معلوم نہیں. کہ ہم تو یہاں پر مسجد میں آ کر بیانات کے اندر جڑ کر ہمارے یہاں پر اصلاح ہو جاتی ہے ہر درجے کی کہ ہم بیانات کے اندر جڑتے ہیں اور تعلیمات سنتے ہیں مسجدوں کے اندر. لیکن گھر پہ خواتین کا کیا ان کے لیے ہم نے کوئی ترتیب سوچی ہے؟ کیا ان کو جنت میں نہیں جانا؟ ہمیں جس طرح ان سے دنیا کے اندر محبت ہے، اگر ہمیں آخرت میں بھی ان سے محبت، ہم ان کا فائدہ چاہتے ہیں تو ہمیں یہ کرنا ضروری ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اوپر ایک نہ ایک ذمہ داری دی ہے، اس کی ذات سے بھی ہے اور اس کے ماتحت کے حساب سے بھی. تو انسان کو ہر ایک ذمہ داری کے اوپر اتارا گیا ہے. اور ہماری صرف یہیں تک ذمہ داری ختم نہیں ہوتی کہ ہم جتنا لوگوں کو اس کی تعلیمات اور جتنا لوگوں کو اس کے اوپر ابھاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے صدقہ خیر کا معاملہ فرمائے کہ ہم نے، ہمارا ایک بھائی ہے ہمارے ساتھ دن رات اٹھتا بیٹھتا ہے، ہمارا پارٹنر ہے، کہ ہم نمازی ہیں لیکن ہم سے دنیا کے اندر تو خوب محبت رکھتے ہیں لیکن اخروی اعتبار سے تم کیا محبت رکھتے ہیں؟ کہ اصل اگر محبت تمہیں ہوتی تو تم انہیں نماز کی دعوت دیتے. اصل محبت یہی ہے کہ وہ بندہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے اور جنت میں میرے ساتھ جانے والا بن جائے. اصل محبت اور اصل دوستی یہ ہے. اور اس کے اوپر اس بنیاد کے اوپر جس نے دوستی کو قائم کیا اس کا جو ثواب ہے وہ دائمی. تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے گھروں کے ماحول کو بہتر بنائے اور ہم سب کو گھروں کے اندر اپنے گھریلو معاملات کو سدھارنے کی کوشش فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو آسان فرمائے.